ڈاکٹر صاحب قیام پاکستان کے بعد ہم جس طرز کا معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے جی وہ صاف ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے کہ اس طرز کا معاشرہ ہمارے وجود میں آج تک نہیں آ سکا. اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو قائد اعظم کے علاوہ جی باقی لوگوں نے جی اس حقیقت کو نہیں سمجھا تھا جی کہ تحریک پاکستان ایک انقلابی تحریک ہے. ٹھیک. تو اسے آئین کے نقطہ نگاہ سے انہوں نے چلانا پسند کیا. جی اور جب پاکستان بن چکا جی تو یہ ضرورت تھی نہایت شدید قومی ضرورت کہ اقتدار چاہے مسلم لیگ ہی کو منتقل ہوا ہوتا مگر ایک ایسی جماعت منظم کی جانی چاہیے تھی جی جو پاکستان بننے سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل تلاش کرتی جی اور اس حل کو ایک نظام کی شکل دیتی. جی تو قائد اعظم کی وفات کے بعد جی بلکہ قائد اعظم کی زندگی میں جی مفاد پرستی کے تقاضے سے جی قائد اعظم کو یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ کی صدارت جی کوئی ملازم نہیں کر سکتا اور قائد اعظم گورنر جنرل تھے. ٹھیک. تو ان کی نگرانی سے آزاد ہونے کے لیے خلیق الزماں صاحب نے جی جب یہ اعتراض قائد اعظم کے سامنے کیا تو قائد اعظم کی آئین پسندی نے جی فوراً یہ ضروری سمجھا کہ وہ لیگ کی صدارت سے استعفیٰ دے دیں. جی یہ سازش تو قائد اعظم کی زندگی میں شروع ہو گئی تھی. ٹھیک. اور قائد اعظم کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار منتقل ہوا انہوں نے یہ سمجھا جی کہ ہندوستان کی تقسیم کا اور تخلیق پاکستان کا کی کوئی اور توجہ کی جائے. جی تو وہ توجہ یہ کی گئی کہ اسلام کے لیے ایک ملک حاصل کرنے کے بجائے اسے ہندوستان کی سیاست میں جو ڈیڈ لاک تھا جی اسے حل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا گیا. جی اور اس کے نتیجے میں جی یا تقدیر جاگی سول سروس کے لوگوں کی جی جو ہندوؤں کے تصادم سے اور مسابقت سے آزاد ہو گئے, جی یا تاجر کی جی یا صنعت کار کی یا معافی دار کی یا ملازمت پیشہ کی, جی اور وہ اس تصور سے ذہن بالکل خالی ہو گیا جی جو پاکستان کے بنانے کا محرک تھا. جی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی تحریک بھی ایک انقلابی تحریک تھی اور اس انقلابی تحریک کے تقاضے میں بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ کون سا تضاد ابھارنے سے جی جماعت وفاداری متعین ہوگی, جماعت منضبط ہوگی اور تصادم فیصلہ کن ہوگا. جی تو اسے جب یہ اس نے اسلام اور کفر کے تضاد کی شکل اختیار کی جی اس کی وجہ سے تو کامیابی ہوئی. جی اور دوسری شرط یہ تھی کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ جدوجہد تخریب محض میں ختم نہیں ہوگی, اس سے تعمیری نتائج برآمد ہو کے رہیں گے. تو اس کی تعمیری نتائج کے برآمد ہونے کی ضمانت اسلام کی نفع بخشی میں تھی. اور تیسری شرط یہ تھی کہ جب تک تصادم کو دعوت دینے کی طاقت نہ ہو, پروگرام کیا ہو کہ ولولہ سرد نہ ہو, مقصد کے قریب تر ہوتے جائیں اور قبل از وقت تصادم کو التوا میں رکھنے پر اس وقت تک قادر رہیں جب تک تصادم کو خود دعوت دے سکیں. جی اس کا شرط کے پورا نہ ہونے کی ایک خرابی یہ تھی کہ 3 جون کو یہ اعلان ہوا تھا کہ ہندوستان کی تقسیم جو ہے وہ ہو جائے گی اور ہندو بھی اس سے رضامند ہو گئے ہیں اور مسلمان بھی یہ چاہتے ہیں اور انگریز بھی اس کے آمادہ ہو گئے ہیں. جی لیکن انگریز نے یہ سوچا کہ اس آزادی دینے کا انتقام لیا جائے. ٹھیک. تو طے یہ پایا تھا کہ پارٹیشن امپلیمنٹ ہوگا سن 48 میں. جی مگر 3 مہینے کے بعد اس پہ عمل درآمد ہو گیا یعنی اگست میں. جی اور مصلحت یہ تھی کہ اگر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان وقت گزرنے کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو گیا تو ہم انتقام نہیں لے سکیں گے. اس لیے جب دشمنی پورے عروج کے اوپر تھی دونوں کے درمیان اس وقت انہوں نے تقسیم کا اعلان کر دیا اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا, جس کے نتیجے میں بے اندازہ ہلاکت واقع ہوئی. جی اور اس ہلاکت کی ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی فوجیں بھی پاکستان کے اندر نہیں تھیں. ٹھیک. اور اس ہلاکت سے بے شمار جانیں یعنی 10 لاکھ کے قریب جانیں تلف ہوئیں اور 1 لاکھ کے قریب عورتیں اغوا کی گئیں جن میں 35,000 اب تک واپس نہیں آئیں. اور
یہ جو 3 کروڑ کے قریب آدمی گھر سے بے گھر ہوئے. اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ان صورتحال کی اصلاح کی جاتی، لیکن مذہبی ذہن یہ اعتماد کھو چکا تھا کہ اس امت کے زوال کو عروج میں بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ مذہبی ذہن کے پیش نظر قرآن صرف قانون کا ماخذ تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ 2 قسم کے علماء اور مذہبی قیادتیں بھی پاکستان میں موجود تھیں. جی. ایک تو ایسے علماء کا طبقہ تھا جو تحریک پاکستان کے دوران بھی، یعنی تقسیم ہند سے پہلے بھی، قائد اعظم کے نقطہ نظر کے مؤید اور حامی تھے. جی. اور جنہوں نے تقسیم ہند کے موقف کو ڈٹ کر قبول کیا تھا اور قائد اعظم کے شانہ بشانہ جنگ بھی لڑی تھی مل کر. جی. اور ایک گروپ مذہبی ایسا تھا کہ جنہوں نے تقسیم ہند کے اس پروگرام کو یا اس منصوبے کو اس نقطہ نظر سے یا اس کے طریقہ کار سے اختلاف کرتے ہوئے قائد اعظم یا اس جدوجہد کی مخالفت کی تھی. پاکستان قائم ہو جانے کے بعد اب یہ دونوں طبقات مذہبی قیادتوں کے پاکستان میں موجود تھے. جی. جو شروع سے قیام پاکستان کا حامی تھا وہ بھی موجود تھا، اور جنہوں نے تحریک پاکستان کی باوجود مخالفت کی تھی وہ بھی موجود تھے. جی. اور پاکستان بن جانے کے بعد اب سارے کے سارے پاکستان کی سالمیت اور اس کی بقا کے لیے مخلص ہو گئے تھے. جی. جس طرح کہ انہوں نے بہرحال اعلان بھی کیا. تو سیکولر ذہن سے تو شکوہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جی. اس لیے کہ وہ تو شروع سے پاکستان کو اسلامی نظریاتی بنیادوں پہ قائم کرنے کے حق میں ہی نہیں تھا. جی. وہ مذہبی قیادتیں جو قائد اعظم کی حمایت کرتے ہوئے پاکستان کو ایک نظریاتی اسلامی مملکت بنانا چاہتی تھیں، جی. یا وہ مذہبی قیادتیں جو قائد اعظم اور تحریک پاکستان کی تو مخالف تھیں لیکن بہرحال ایک اسلامک اسٹیٹ کے قیام کے حق میں تھیں جی. اور چاہتی تھی کہ اب جو پاکستان وجود میں آ گیا ہے تو اس کی اصل منزل حاصل کی جائے. جی. تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اسپیڈ ورک نہیں تھا، جی. کوئی ورکنگ پیپر نہیں تھا جی. کہ اب سیاسی زندگی میں جو زوال ہو رہا ہے اس کو کس طرح رفع کیا جائے. جی. تو ان مذہبی قیادتوں یا جماعتوں نے اس سلسلے میں کیا خدمات سر انجام دی؟ جو کوئی خدمات تمام نے کوئی خدمات سر انجام نہیں دی. جی. اس لیے کہ ان کی سب کی فکری بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھی جی. دور غلامی میں. جی. اور ان کے پاس کوئی تدبیر اس مسئلے کو حل کرنے کی نہیں تھی جی. کہ جو معاشرہ 150 برس سے سیکولر نمونے کے اوپر ڈھلا ہوا ہے جی. اسے اسلامی پیٹرن میں ڈھالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. جی. اس لیے کہ ان کا نقطہ نگار دونوں گروہوں کا، چاہے وہ پاکستان کی تحریک کے موافق تھے یا خلاف تھے، جی. یہ تھا کہ قرآن صرف قانون سازی کا ماخذ ہے. جی. اور قانون سے اقدار حیات پیدا نہیں کی جا سکتی اگر وہ مٹ گئی ہوں. ٹھیک. اگر وہ موجود ہوں اور قانون کو قوت نافذہ میسر ہو جی. تو پھر ان کی حفاظت کی جا سکتی ہے. جی. لیکن 150 سالہ محکومی کے دور میں جی. علماء کی زندگی بھی سیکولر نمونے پہ ڈھل گئی تھی، اور وہ نظام تعلیم جو انگریزی اقتدار کے باوجود علماء نے برقرار رکھا جی. اس کی حیثیت بھی اسی طرح سیکولر نظام تعلیم کی تھی جیسا انگریز کے لائے ہوئے نظام تعلیم نے یونیورسٹیوں میں جو نمونہ پیش کیا تھا. بال برابر فرق نہیں تھا، اور فکری بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھیں، اور مذہبی ذہن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ زندگی میں یہ تبدیلی لانے کے لیے کیا جدوجہد درکار ہوگی اور قرآن سے کیا رہنمائی میسر آنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے قرآن سے 1400 برس کوئی رہنمائی بجز قانون سازی کے طلب نہیں کی. ڈاکٹر صاحب، یہ ہے کہ ایک طبقہ مذہبی قیادت کا ایسا بھی تھا تحریک پاکستان کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی کہ جن کی سوچ جو ہے وہ محض فقہی نہ تھی بلکہ وہ سیاسی زوال کو ختم کر کے اسلام کے سیاسی عظمت اور اس کے عروج کی نسبت جد و جہد کرنے کے دعوے دار تھے. جی. غلط یا صحیح بہرحال جی. وہ یہ دعویٰ کرتے تھے اور کرتے رہے ہیں کہ فقہی نقطہ نظر نہیں ہے ہماری سوچ کا بلکہ ہم اسلام کے سیاسی پہلو کی طرف متوجہ ہیں. جی. تو ان کی خدمات جو ہیں وہ کیا تھیں اور ان کی کوشش سے کوئی نتیجہ برآمد کیوں نہ ہوا؟ ان کی کوشش سے نتیجہ اس لیے برآمد نہیں ہوا کہ نقطہ نگاہ ان کا بھی جی. قانون سازی کا تھا. جی. اور انہوں نے اپنا طریقہ کار ہسٹوریکل میٹیریلزم سے اخذ کیا تھا. جی. اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے اسلام کی خاطر گھر گھر میں لڑائی کروا دی ہے. جی. اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے پہلے فرد کے ایمان لانے سے جو تضاد ابھرا تھا جی. وہ افراد کے درمیان نہیں تھا، وہ بین الاقوامی تضاد تھا جی. اسلام اور کفر کے درمیان. جی. اور یہاں ان جماعتوں کی جی. کوشش سے جی. جو تضاد ابھرا جی. وہ مسلمانوں کے اپنے معاشرے کے اندر ابھرا، جی. اور محدود دائرے میں جو تضاد ابھرتا ہے جی. وہ تخریبی ہو کر رہتا ہے، اس سے تعمیری نتائج برآمد نہیں ہو سکتے.
اور سب جس طرز کا تضاد انہوں نے مسلمانوں کے گھر گھر میں پیدا کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اسلام اور کفر کی جنگ ہر گھر میں کر دی ہے، جی کہ اس وقت جو پاکستان مجموعی طور پہ دائیں اور بائیں بازو کے چکر میں الجھا ہوا ہے جی اور ہر جگہ مسلمانوں کو ہی رائٹ اور لیفٹ کے مختلف بلاکوں میں تقسیم کر کے اس قسم کا لیبل لگا کر جی ایک پے در پے تعلیمی اداروں میں اور باہر جنگ کی کیفیت ہے، جی تو کیا یہ بھی تو اسی دعوے کا کوئی شاخسانہ نہیں ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات قابل غور ہے جی کہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ اور دائیں بازو اور بائیں بازو کے تین مفہوم ہیں جی اور ان کے تین پس منظر ہیں، جی اور اس کے اندر مذہبی ذہن نے ایک کنفیوژن پیدا کیا ہوا ہے۔ جی وہ پس منظر یہ ہے کہ ایک تو رائٹسٹ اور لیفٹسٹ برطانوی ایوان سیاست سے، پارلیمنٹ کے ایوان سے متعین ہوتے ہیں کہ جو گروپ حزب اقتدار کا طرفدار ہے وہ رائٹسٹ کہلاتا ہے جی اور جو اس کا مخالف ہے وہ لیفٹسٹ کہلاتا ہے۔ جی اور ایک رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کا مفہوم قرآن مجید میں ہے، اصحاب یمین و اصحاب شمال، جی جو انقلابی کو قرآن رائٹسٹ رائٹسٹ کہتا ہے، اصحاب یمین جی اور مفاد مفاد پرست پرستوں کو لیفٹسٹ یا اصحاب شمال کہتا ہے۔ جی اور ایک تصور رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کا وہ ہے جو اشتراکی نظریے نے مہیا کیا ہے، جی جو معاشی مفاد کی خاطر انقلاب لانا چاہتے ہیں اور مذہب کا انکار کرتے ہیں، اور اس لیے وہ مذہب کے حامیوں کو تو رائٹسٹ کہتے ہیں، جنہیں وہ ری ایکشنری کہتے ہیں اور مفاد پرست کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ انقلابی اور لیفٹسٹ کہتے ہیں۔ تو ان رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی اصطلاحوں کی یہ تین تعبیروں نے ایک التواس پیدا کیا ہوا ہے، جی اور ہمیں یہ درکار ہے کہ ہم قرآن کی اصطلاحوں کو دوسری اصطلاحوں کے ساتھ کنفیوز نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پہلی جو آئین ساز اسمبلی تھی پاکستان کی، وہ جس میں مولوی تمیز الدین اسپیکر تھے، جی وہ ڈیزالو ہو گئی غالباً 1954 میں، جی تو وہ آئین بنائے بغیر کیوں توڑ دی گئی؟ اس کے پیچھے کوئی خاص فکر یا کوئی خاص نقطہ نظر کار فرما تھا؟ اس کے پیچھے یہ مفاد پہلا دھچکا تھا اس جو کے مسلمانوں کی دستور ساز اسمبلی کو لگا، اور اس کے بعد پاکستان کی جو دستوری اور آئینی تاریخ ہے اس کا موڑ، ایک نیا موڑ شروع ہو گیا۔ اس کے پیچھے یہ مفاد پرستی تھی جی کہ جو گروپ اپنا اقتدار چاہتا تھا اور اپنی زندگی کو اسلامی پیمانے پہ ڈھالنا نہیں چاہتا تھا، جی وہ اس اسمبلی کے قانون آئین ساز اسمبلی کے توڑنے کا محرک ہوا، اور اس کی تدبیر سے یہ نتائج برآمد ہوئے۔ وہ کس قسم کا نقطہ نظر تھا؟ کیا چاہتے تھے وہ؟ آخر کلیش کس بات کا تھا؟ کلیش یہ تھا کہ جو انداز اس کا چلا آ رہا ہے زندگی کا، معاشرے کے اعتبار سے سیکولر جی اور اخلاق کے اعتبار سے بالکل غیر جانبدار، جی اور سیاسی اعتبار سے جمہوریت کے نعرے کے تحت جن لوگوں کو انگریز کے دور میں اقتدار حاصل تھا انہی کے پاس رہے، اس تصور نے انہیں اس مخالفت پہ آمادہ کیا، اور انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کی کہ آئین ساز اسمبلی توڑ دی گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب، عملاً تو یہ صورتحال آج بھی اسی طرح قائم ہے؟ جی آج بھی عملاً یہ صورتحال اسی طرح قائم ہے؟ آج تو یعنی جو ذہن جو ہے وہ جو ذہن کار فرما تھا، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ جی ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلی اسمبلی ٹوٹی ہے، جی اس نے پاکستان میں نظریہ ضرورت کے تصور کو داخل کیا۔ جی اس اسمبلی کی ڈسولوشن بھی جی لا آف نیسیسٹی کے تحت ہوئی تھی۔ جی تو اس نظریہ ضرورت کے تصور نے پاکستان کو، پاکستان کی سالمیت کو، اس کے معاشرتی استحکام کو، اس کے قانونی استحکام کو اور اس کے باقی شعبہ حیات کو کس قدر استحکام بخشا سیاسی اعتبار سے بھی، جی اور کس قدر اسے انتشار کا شکار کیا، اسے صرف انتشار میں مبتلا کیا، اس نظریہ ضرورت جی جی اور اس نے کوئی استحکام نہیں بخشا، جی اور اس نے ہر دفعہ یہ ضرورت پیدا کی کہ جب سیاسی زندگی میں زوال آ جائے تو مارشل اللہ کا اقتدار قائم کر دیا جائے، اور ہر دفعہ ملک کو اس ٹرائل میں ڈالا اور سیاسی فکر کو کی نشو نما نہیں ہونے دی، جی اور اگر کوئی انتہائی خود غرض اور مفاد پرست جماعت جی پاکستان بننے کے بعد برسر اقتدار آئی ہوتی اور وہ یہ چاہتی کہ 40 برس تک ہمارے ہاتھ سے اقتدار نہ ہٹے، تو اس کا یہ طرز عمل بھی روا ہوتا جی اگر اس نے ایک شرط پوری کر دی ہوتی، اور وہ یہ تھی کہ فکری بنیادوں کا کھوکھلاپن رفع کرنے کے لیے اسلامک ریسرچ کی بنیاد ڈالی جاتی، جسے بعد میں جب بھی نوبت آتی جی تو مسائل کا حل اس ریسرچ کے ذریعے موجود ہوتا۔ مگر
ہم نے ریسرچ کا نعرہ مستعار لیا تھا. جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں بعد از جنگ تعمیر یعنی پوسٹ وار ریکنسٹرکشن کی جدوجہد کی گئی تو یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ریکنسٹرکشن کی پوسٹ وار ریکنسٹرکشن کی بنیاد ریسرچ پہ رکھنی چاہیے اور نیوکلیئر ایج کے تقاضے پورے کیے جائیں. مگر ہم نے اس نعرے کو قبول کر لیا اور ریسرچ میں ہم نے مستشرقین کا نقطہ نگاہ اختیار کیا. اور جب سب سے پہلا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا تو وہ کرکٹ بورڈ کے ماتحت تھا. قیاس کنز گلستان من بہار مرا. تو اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے کیونکہ نوبر شاہی کے بنائے ہوئے پروجیکٹ کے اوپر عمل کیا اس لیے اس کے سامنے نہ اسلامی مسائل تھے نہ اسلامی ریسرچ کا میتھڈ تھا اور نہ ان کے پاس وہ مواد تھا جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ ضرورت محسوس کرتے کہ ہمیں اسلام کے لیے ایک ایسا ورکیبل فکر تیار کرنا ہے جس سے اسلامی مسائل حل ہو سکیں. اور نہ ان کے پیش نظر ریسرچ کا مفہوم تھا. انہیں جو مفہوم ریسرچ کا عطا کیا تھا وہ مستشرقین نے کیا تھا اور مستشرقین کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ اسلام ایک اسپینٹ آف فورس ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے صرف غور کنی درکار ہے کہ اسلام تھا کیا. اس مقصد کو ریسرچ کا مقصد قرار دے کے مستشرقین ہی کے میتھڈ کو میتھڈ آف ریسرچ قرار دیا گیا اور اس میں کوئی نتیجہ پیدا نہیں کیا. اور اس کے اوپر اب تک کئی کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے مگر بال برابر اس میں تبدیلی نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسرچ کی احتیاط اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ گیون نالج یعنی مروجہ علم جو ہے وہ زندگی کے مسائل کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائے تو ڈسکوری یا فریش نالج سے ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے جو زندگی میں گیون نالج سے حل نہیں ہوتے. تو یہ تصور ابھی تک کسی کے سامنے نہیں ہے اور یہاں رواج یہ ہے کہ جو کام میں نہ کر سکوں اسے نہ ہونے دوں تو میرا وقار برقرار رہے گا. اس لیے یہ اہتمام رکھا مسلسل کہ اس میں جو مؤثر لوگ ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے نہ کسی کو آگے بڑھنا دیں نہ اس میں کوئی تبدیلی آنے پائے.